بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کی بنا پر گرفتاری سے بچت۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے اس ظلم سے فرار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ عبادت میں روپوش ہو گئے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے اور ان سے پوچھنے لگے، اے خبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ حضرت خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ کہاں پر دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میرے عبادت خانے میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرے میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے، اے خبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا حسن اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پر دیکھا ہے؟ حضرت خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی دوبارہ حجرے میں داخل ہوئے، لیکن ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آخرکار مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے خبیب، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگاہوں سے مخفی کر دیا، مگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ اندر موجود ہیں؟ حضرت خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استاد محترم، میری برکت سے سپاہی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ یقین کامل کا صلہ۔ خواجہ حسن بصری ایک روز خبیب اجمی کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے میں جو کی روٹی اور نمک تھا۔ خواجہ حسن بصری نے کھانا شروع کیا تو اچانک ایک سائل آ گیا۔ خبیب اجمی نے خواجہ صاحب کے آگے سے روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ خواجہ حسن بصری کو یہ بات اچھی نہ لگی اور فرمایا، خبیب، تم میں شائستگی تو ہے مگر علم سے بالکل خالی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے روٹی اٹھا کر دینا اخلاقیات کے خلاف ہے؟ اور اگر خیرات کرنی ہی تھی تو آدھی روٹی بھی دے سکتے تھے، وہی کافی ہوتی۔ خبیب اجمی خواجہ صاحب کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا بلکہ دروازے پر نظریں جمائے رکھیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک شخص ایک خوان لے کر حاضر ہوا اور خبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس خوان میں مختلف انواع کے کھانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ 500 درہم ہیں۔ کھانے آپ کے اور آپ کے مہمان کے واسطے ہیں اور رقم صرف آپ کے اخراجات کے لیے۔ خبیب اجمی نے دونوں چیزیں لے لیں اور خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ اب کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے کہا، آپ بھی ساتھ شریک ہوں؟ چنانچہ خبیب اجمی بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ دونوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خبیب اجمی نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ میرے استاد اور پیر و مرشد ہیں، اس لیے آپ کے آگے دم مارنے کی مجھے مجال نہیں، مگر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ خبیب اجمی بولے، یا حضرت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر رزق کے سلسلے میں یقین کامل رکھنے کا نتیجہ ہے اور یہ بات مجھے آپ کی صحبت سے ہی ملی ہے۔ جن تابع دار ہو گئے۔ ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں گیا اور مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن کے دعا مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی صدا بھی آ رہی تھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید خواجہ کے احباب مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر ٹھہرا رہا۔ کافی انتظار کے بعد جب صبح ہونے کا وقت قریب پہنچا تو اس نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضور، میں نے تو مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک باجماعت آمین کی صدا سنی تھی، مگر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اندر آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیکھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو فرمائیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو تنبیہ کی کہ خاموش رہ اور یہ بات کسی کو مت بتانا۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جن اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔